اشارہ جو ہے وہ جمہوری ہے، اس طرف جو ہے وہ باب خان ہے، وہ کتنا کلومیٹر حصہ ہے؟ اس پورے اس کلومیٹر کی تو ساری کہانی ہے، اس کلومیٹر میں کتنی پبلک آئے گی ایک وقت میں؟ لیکن وہ کیونکہ فزیکلی ہمارے پاس نہیں ہم ڈیفائن کر سکتے، کیونکہ بہرحال بہت سے معاملات میں ملا صدرہ جیسے فلاسفر بھی خاموش ہو گئے. کیونکہ بہت ساری چیزوں کو جب دین نے کہہ دیا ہیں تو پھر ہیں. اب بہت سی جگہوں پر عالم برزخ میٹلسٹکلی پروف نہیں ہو سکتا، مگر جب تک خود انسان شہود کی منزل پہ نہ پہنچے، خود نہ دیکھے چیزوں کو، وہ خود بلیف نہ کرے، دوسروں کو بلیف نہیں کروا سکتا. تو یہ معاملہ ایسے ہی ہے. روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جتنے دن تم کربلا میں ہو، یہ دن تمہاری زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ابھی کیسے کاؤنٹ نہیں ہو رہے؟ میں 4 دن 3 دن 5 دن 2 دن جتنے بھی دن ہوں تو صحیح. اب کاؤنٹنگ فزکس کیسے کاؤنٹ کرتی ہے؟ فزکس کاؤنٹ یہ نہیں کرتی کہ آپ بڑے ہو رہے ہیں چھوٹے ہو رہے ہیں. فزکس اور ٹائم جو ہے وہ ڈائمنشنز کے ساتھ ہے. جب ایک چیز ڈائمنشن رکھتی ہے اور 2D 3D اسپیس رکھتی ہے تو اس کو جگہ چاہیے. جب اس کو جگہ چاہیے اور وقت اس کا گزر رہا ہے، اب یہ ممبر یہاں 5 سال سے پڑا ہوا ہے تو اب یہ 5 سال کا ممبر ہو چکا ہے، کیونکہ ٹائم پاس ہو رہا ہے اس کے بعد. اب ہم 4 دن رہے 3 دن رہے، اب ٹائم پاس ہو رہا ہے، لیکن ہمارا یہ 4 دن ہماری زندگی میں کون نہیں. مثال کے طور پر کسی نے 50 سال 4 دن زندہ رہنا تھا، 4 دن کربلا میں رہے، یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے. 50 سال 4 دن وہ اور رہے گا. خوب یہ کیسے ممکن ہے؟ خوب یہ ممکن ہے کیونکہ ہم امام حسین کو سمجھے نہیں ہیں. جو حسین ہمیں ٹائم اور اسپیس سے باہر نکال دے اسے امام کہتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. خوب یہ امام ہمیں ٹائم زون سے باہر نکال دیتے ہیں، یعنی ہم کسی اور وادی میں ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم اس ٹائم کسی اور زون میں ہیں. اس زون کی کیفیت کچھ اور ہے. ابھی آپ اتنے مغموم کیوں ہیں؟ میں ذرا سے 2 جملے بولوں گا آپ کی آنکھیں پھٹ پڑیں گی. اگر آپ کہیں اور اس طرح اتنے مغموم نہیں ہوتے، یہ جو آپ دیوانوں کی طرح حرم کی طرف چپکے چلے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اور زون ہے، یہ کوئی اور وادی ہے، یہ جہاں امام ہمیں لے کر آیا ہے. امام ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے اس جانب. بہرحال میں بہت زیادہ آپ کو سٹریس نہیں دوں گا، بہرحال سب تھکے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ روانہ ہونا شروع کر رہے ہیں. بہرحال انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے زیادہ محترم. ایک مادہ یعنی اس کی باڈی ہے، ایک اس کی روح ہے جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے. ایک ہارڈ ویئر ہے اور ایک سافٹ ویئر ہے. یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو یہ انسان کی مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے. ایک لمحے کے لیے روح باہر نکال دو، انسان گر گیا. اور جب انسان سوتا ہے تو موقتاً موت ہے وہ بیسیکلی. کیونکہ روح منقطع ہوتی ہے، کمپلیٹلی نہیں، تھوڑا اس کا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اٹھاؤ تو فوراً انسان اٹھ جاتا ہے. روح کہیں اور ہوتی ہے، واپس آتی ہے، لیکن ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن جب انسان مر جائے تو باڈی سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. اب جب تک دونوں ساتھ ہیں تو حیات ہے، جو ظاہری حیات ہے. اب ہم اپنے ظاہر کو خوراک دے رہے ہیں، لباس دے رہے ہیں، کپڑے بنا رہے ہیں، نہا رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. یہ ظاہر ہے. جو دوسرا ہے، جو میٹر نہیں ہے، جسے ہم سول کہے، بعد میں بعض لوگوں سے نفس کہے، اس کو خوراک کی ضرورت ہے. کیا اس کی خوراک کا انتظام کیا ہم نے؟ وہ انسان کو دونوں چیزیں چاہیے. اب قرآن جو ہے وہ اسی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے. اب قرآن دیکھیں، آپ قرآن اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ 2 مرکب 2 چیزیں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا، قرآن ارشاد فرماتے ہیں پروردگار کہ ہم نے انہیں عقل دی ہے، لا یفقہون بہا، یہ ان سے سوچتے
نہیں ہے، مگر عقل تو سب کے پاس ہے، مگر سوچتے بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے اسے آنکھیں دی ہیں لا یبصرون، یہ آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے، ہم نے اسے کان دی ہیں لا یسمعون، یہ ان سے سنتا نہیں ہے، یعنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ظاہر میٹر جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک اور پیرالل سسٹم ہے جس نے تفکر کرنا ہے، جس نے دیکھنا ہے، جس نے سننا ہے۔ اب انسان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، انسان نے کبھی بھی عرش الہی کی آوازوں کو نہیں سنا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، زمین اور آسمان تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ تسبیح کبھی مجھے آواز آئی؟ کبھی یہ ذکر؟ ہمارے استاد نے واقعہ سنایا کہ ایک طالب علم ایک درس میں جاتا تھا، اس کا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا۔ اس نے کہا وہ درس آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں کہا میں جاؤں گا۔ چلا گیا، درس میں بیٹھا، استاد بیٹھا ہے، شاگرد اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے اور سب خاموش ہیں۔ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 25 منٹ گزرے، کہا جی درس ختم ہو گیا۔ اب یہ جو گیا تھا یہ کہنے لگا یہ کون سا درس ہے، نہ کچھ بولا گیا نہ کچھ سنا گیا۔ لیکن جیسے ہی باہر نکلا تو جس روڈ پر جا رہا تھا وہ استاد آگے آگے جا رہا تھا، تو اس نے کیا دیکھا، چلتے ہوئے درخت جو کنارے پر چھوٹے چھوٹے سے پودے ہیں ان میں سے ذکر کی آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس استاد نے مڑ کر دیکھا اور کہا ابھی بھی کسی درس کی ضرورت ہے، کیونکہ باطن کو آن کرنا ہے، یہ آف ہے، ایسی توجہ نہیں ہے ہماری۔ علم نور، علم نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ وہ یہ نور جو علم کی صورت میں، وہ کہاں آئے گا، کیسے اترے گا؟ اس قلب پہ اترے گا جو قلب پاک ہوگا، کیونکہ یہ نور وہیں تجلی کرتا ہے۔ اسے ایک جگہ چاہیے، وہ یہ جگہ کون دے گا؟ ہم کب متوجہ ہوں گے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ یہاں شمع گل ہو گئی اور کوئی امام کو چھوڑ کے نہیں گیا؟ کیا وجہ تھی کہ گردنیں کٹ رہی تھی مگر تکلیفیں نہیں ہو رہی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی تو چیز ہے، کوئی تو بات ہے اس حسن میں، اس جمال میں کہ جسے سب کربلا میں دیکھ رہے تھے۔ کون سا جمال ہے کہ جب ابن زیاد لعین نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہم نے وہ کیا، یہ کیا، دنیا نے، حالات نے، مقدرات اور قضاء و قدر نے ہمارے ساتھ دی، کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ بی بی نے جملے کیا فرمائے؟ ذہن محترم یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جہاں بہت سارے اسپیکٹس ہیں کربلا کے، and we took mostly aspects، اور ہر سال ہم آتے ہیں ڈفرینٹ اسپیکٹس کو لے کر، ہمیں واپس جانا ہے، we have to learn، ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانا، ہمیں صرف ثواب کما کے نہیں جانا، because somebody is waiting for us۔ تو اس انتظار کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ خود ایک اسپیکٹ کربلا کا یہ ہے کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جملہ ہے، کیا ہے کہ جب پوچھا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا، بی بی فرماتی ہیں ماں رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے جمال کے سوا، میں نے خوبصورتی کے سوا، میں نے زیبائی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ خوب یہ خوبصورتی، یہ جمال مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ جمال کیا ہے؟ آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ اس جمال کو، خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، امتحان دینے پڑتے ہیں، آزمائش دینی پڑتی ہے، تو یہ جمال نظر میں آئے گا۔ اور کہا بی بی زینب نے ان آزمائشوں کو دیا ہے، ام المصائب ہے، مصیبت تھوڑی نہیں ہے جان محترم، اس مصیبتوں کو دیا۔ اب وہ جمال کیا ہے؟ میں بہرحال چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، جو میں نے بہرحال اپنے اساتذہ اور علماؤں سے سنائے، وہ فرماتے ہیں کہ بی بی نے ان قرآن کی آیتوں کا نزول دیکھا۔ ہم شاید اس کو درک نہیں کر پائے سارے۔ محمد بلند تر
صلی علی محمد وآل محمد وعجل. وہ آیات، وہ نشانیاں پروردگار کی کہ جب سر سجدے میں ہے اور کن خنجر سے جدا ہو رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اب یہ زیبائی، یہ خوبصورتی دیکھی جا رہی ہے. وہ یہ کربلا ہے. کیا میں نے دیکھا کبھی کربلا کو اس نظر سے؟ مجھے کبھی کچھ جلوہ دکھائی دیا؟ جانے بتاؤں، خوب اس جلوے کو دیکھے. یہ وہ جلوہ تو دیکھا تھا لوگوں نے کہ چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے. کہا جاؤ، جنت چاہیے نا، خوب لے لو جنت، جاؤ، مقام دکھا دیے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں. مولا نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی ناراض نہیں، کچھ نہیں ہے. ان کو مجھ سے مسئلہ ہے، تم لوگوں سے مسئلہ نہیں ہے، تم لوگ جاؤ. اور مطلب آپ بولے میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں. کیوں پڑھتا ہوں؟ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے کہ بابا یہ ہر وقت آپ جنت کا پیکج لگایا ہوا ہے، یہ کر لو، جنت میں نہیں. جنت کہاں ہے؟ کس نے دی تھی جنت؟ بچوں کے آگے آدمی ویسے پھنس جاتا ہے، کیا جواب دیں؟ وہ ہم یہ جو اتنی محنت کرتے ہیں، نماز، روزے، واجبات، حج، کس لیے؟ بہشت کے لیے. وہ بہشت میں کوئی امام حسین نے بولا بہشت میں تو نہیں جاؤ، کیوں نہیں جا رہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ روایت ہے قیامت والے دن اصحاب امام حسین کو جنت کی نعمتیں ترسیں گی کہ یہ ایک نگاہ ہماری طرف ڈالے، مگر یہ نہیں ڈالیں گے. انہیں گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کی جائے گی، یہ نہیں جائیں گے. یہ کہیں گے ہماری جنت حسین ہے. وہ تو دے دیا تھا جو ان کو چاہیے تھا، مگر نہیں لیا. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے. یہ ہے ہماری زندگی میں. ایسا حسین ہماری زندگی میں ہے کہ جہاں میری ساری خواہشات، میری ساری آرزویں ختم ہو جائیں، جہاں میں خالی ہاتھ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے مولا کی خدمت میں پہنچوں. ہمارے پاس کیا ہے جانے مولا؟ کیا ہم کیا لے کر آئے؟ اس دل کو توڑیں، اسے خالی کریں، اسے مولا کی خدمت میں پیش کریں. کہ مولا خطا کار، گناہ گار، گرفتار ہوں، دنیا کی چیزوں نے مجھے جکڑا ہوا ہے. اگر آپ نے کرم نہیں کیا مولا، کوئی کرم نہیں ہونے والا میرے. وہ اسی شکستہ دل. شاعر نے فارسی میں بہت خوبصورت کہا، اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، میں نے گھٹنے ٹیک لیے اور میں نے سنا ہے کہ آپ ٹوٹے ہوئے دل کو خریدتے ہیں. میں ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا ہوں مولا، اس میری نگاہیں ہوں اور آپ کی زری ہوں مولا. ہماری بڑی آرزو ہے زحمت ہم خوب اس نگاہوں سے امام کے پاس جائیں. یہ نگاہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے بولیں کہ میں زری کو ہاتھ لگا لوں، میں جالی کو پکڑ لوں. اچھی بات ہے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے آپ جائیں. بہرحال ہر چیز در و دیوار حرم کی بوسہ لیں، چومیں، بہت معتبر ہے. خاک کربلا معتبر ہے عزاداران محترم. لیکن اس جالی کو پکڑنے کا اشتیاق مجھے جتنا ہے، کیا مجھے یہ شوق ہے کہ کوئی ہاتھ میرے سینے پہ بھی تو آگے لگے؟ میں پکڑنا چاہتا ہوں، میرا مولا مجھے پکڑ لے اور کہے کہ ہاں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. یہی تو حسرت ہے، مولا پکڑ لے مجھے. میں کہاں جاؤں؟ دنیا میں ویسی فریب ہے، دھوکہ ہے. مجھے آپ نے جیسے اپنے اصحاب کو سمیٹ لیا، نہ جانے کون کیا کیا تھا. آپ نے کوئی تاجر تھا، کوئی غلام تھا، کوئی کیا کیا، سب کو آپ نے ایسا سمیٹا ہے کہ وہ وہاں پہنچ گیا جنہیں آج ہم سلام کرتے ہیں، جن سے ہم توسل کرتے ہیں. غلام، دو غلام تھے کربلا میں، ایک جون ہے اور ایک اور ہے جو ترک غلام ہے، جو امام کے نامے لگتا تھا، وہ دوسرا غلام تھا.
ہم دونوں کے مصائب ہم لوگ ملا دیتے ہیں. وہ جو گرا تھا اور جس کے رخسار پر مولا نے اپنے رخسار رکھے وہ غلام دوسرا ہے. اس نے آنکھوں کو کھولا ہوگا, کہا ہوگا میں کتنا خوش نصیب ہوں, میرے آقا کے رخسار میرے رخساروں. حسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, وہ حسین کہ جس کے چرچے عرش پر ہوں, وہ غلاموں کے رخساروں پر رخسار رکھا ہوا ہے. مولا ہم بے شک آپ کے اصحاب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, مگر مولا بہرحال ٹوٹے پھوٹے سے ظاہر ضرور ہے, اس طرح حق ادا نہیں کیا ہم نے زیارت کا. ہم بہرحال اپنی زندگی میں پھنسے رہے, یہاں پہ بھی آ کے کمروں میں, کھانوں میں, لابی میں, ادھر ادھر بازاروں میں. اگر مولا بہرحال ہے تو آپ کے ظاہر کوئی چاہے نہ چاہے لوگ تو یہی کہیں گے نا کربلا سے آیا ہے. میں کیا لے کے جاؤں, میں خالی ہاتھ ہوں مولا. میں نے کوئی جلوہ نہیں دیکھا, میں نے کوئی تجلی نہیں دیکھی مولا. مولا یہ آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں, میں کب یوسف زہرا کو دیکھوں گا. نہیں پتا میری آخری زیارت ہو, مجھے کیا پتا میری زندگی تمام ہو جائے. مولا مجھے کیوں نہیں جلوہ دکھاتے, میں اس یوسف زہرا کو دیکھنا چاہتا ہوں. مولا مجھے وہ دکھائیں, خوب اپنے اس باطن کو خوراک دے. اس باطن کو خوراک کی ضرورت ہے, اسے تربیت کی ضرورت ہے. یہ جو انٹرنل سسٹم ہے, یہ جو شاخلہ ہے, یہ بالکل اس عمارت, اس ساختمان کے بیس کی طرح ہے کہ جب آپ کسی بھی بلڈنگ کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کا ایک بیس کا سٹرکچر ہوتا ہے. وہ سٹرکچر جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی فلورز سٹینڈنگ پر ہیں. اگر اندر کمزور ہے, باہر آپ بہترین ٹائلز لگا لیں, بہترین کام کر لیں, لیکن کھوکھلا ہے, کبھی بھی گر جائے گا. اندر قرآن جسے شاکلہ کہہ رہا ہے وہ انٹرنل سسٹم, اور یہ شاید میں آپ نہیں دیکھ سکتے, امام کو سے دیکھ سکتے ہیں. ملا قلی حسین ہمدانی جب نجف اشرف میں مولا کی زیارت کرنے آتے تھے, اور جب زیارت کر کر نکلتے تھے تو اپنی ابا کو اپنے اوپر اوڑھ کے جاتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا شاگرد نے, استاد یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہا چھوڑو جانے دو. کہا نہیں, جب تک بتائیں گے نہیں جانے نہیں دوں گا. کہا بہت اصرار کیا تو کہا اچھا پھر کسی کو بتانا نہیں جب تک میں زندہ ہوں. کہا میں استاد نہیں بتاؤں گا. کہا کہ جب میں جاتا ہوں تو ایک عام آدمی ہوتا ہوں, جب میں زیارت کرتا ہوں تو مولا تجلی کرتے ہیں تو میری باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور لوگوں کے اصلی چہرے ہوتے ہیں. لیکن یہ کچھ دیر ہوتا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ جس کو میں دیکھوں پھر بعد میں اس کے ساتھ ویسا رہوں جیسا وہ ہے. اس لیے میں ابا اوڑھ کے آتا ہوں کہ میں کسی کو نہ دیکھوں, کیونکہ ہم سب کی ایک شکل تو یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمارے جیسے تو ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے, خوشبو لگا لی ہے, لیکن ایک ہماری شکل اندر کی ہے جسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے ولی وہ بھی جن کو اجازت ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو 4 سال جب پڑھنے آئے اپنے گاؤں سے, ایران سے, 4 سال امام حسین کے حرم میں نوکری کی, مطلب یہیں پہ رہے, پھر گئے ہیں نجف پڑھنے. 4 سال میں امام حسین علیہ السلام میں آیت اللہ کوچانی اپنی کتاب سیاحت شرق میں بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے آیت اللہ بہجت کو 28 تحفے دیے. ان 28 تحفوں میں سے 2 تحفوں کا ذکر انہوں نے کتاب میں کیا. ایک کہ جیسے ان کو سامنے سے نظر آتا تھا وہ ہر طرف سے دیکھ سکتے تھے, اور ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو ان کے سامنے جاتا ہے اس کو اصلی شکل ان کو نظر آتی تھی. اس لیے وہ کہتے تھے کہ جب میرے پاس آیا کرو استغفار کر کے. ہم بھی اپنے شروع کی طالب علمی کی دور میں جب اپنے کچھ استادوں کے پاس جاتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کو نظر آتا ہے,
ہم ڈرتے تھے کہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ رات کو ہم نے کیا غلطی کی ہے، تو اس ڈر سے ہم پچھلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے۔ تو ہمارے ایک استاد نے کہا کہ پیچھے کیوں ہو؟ میں نے کہا استاد کے خوف ہے۔ کہا یہ خوف بیکار ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ کہا وہ روحانی ڈاکٹر ہے، اگر تم اپنی بیماری کو اس سے چھپاؤ گے تو تمہارا علاج کیسے کرے گا؟ تو اسی لیے خوب جاؤ، اللہ کا ولی ہے، ہماری طرح تھوڑی ہے کہ اگر کسی کی برائی پتہ چل جائے تو ہم تو ماشاءاللہ چوراہے پہ چوک پہ کھڑے ہو کے سب کی برائیاں، آپ کو نہیں پتا وہ ایسے ایسے ایسے، جس کو نہیں پتا اس کو ہی بتا دیتے ہیں۔ وہ یہ ہمارا رویہ ہے۔ اللہ کے ولی ایسے، اللہ کی صفت کیا ہے؟ ستار، عیبوں کو چھپانے والا۔ اللہ کے ولی بھی عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ وہ اگر نشاندہی کرتے ہیں وہ ہماری اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ فوزان محترم، خوب ہمیں مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے، اس لیے کسی مومن کی حرمت کو اتارا نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے کہ ہم غیبت تہمت لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ سب ہمارے اوپر ریفلیکٹ ہو کے آ رہا ہوتا ہے۔ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو رکھیں، پازیٹیو انرجی کریٹ ہوتی ہے۔ صبح انسان اگر صدقہ نکالے تو انسان کے وجود سے نور نکلتا ہے، وہ یہ نور کمپائل کرتا ہے۔ انسان اگر پازیٹیو رہے تو معاشرہ پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ انسان کو پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ جس کا مقصد آخرت ہو وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹی چیزوں پہ ناراض نہیں ہوتا۔ وہ انسان اپنے آپ کو انہینس کرے۔ وہ بیت اللہ اس میں بحثت کے بعد بہرحال یہ تھی، ہم بھی اپنے اساتذہ کی خدمت میں جاتے تھے اور بہرحال انہوں نے اصلاح کی ازاداروں کو، یہ سب امام عطا کرتے ہیں، یہ کرم سب انہی کی ذات کا ہے۔ عالم دین بیان کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے جنازے جاتے ہیں حرم کے اندر۔ ابھی آج کل تو ظاہر 40 تھا، تو ابھی آپ اگر ویسے آئیں تو نجف میں ہر حرم میں جو مروم ہے کہیں پہ بھی ہوتے ہیں وہ حرم لے کر آتے ہیں کہ ایک طواف کریں لے جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ حرم کے اندر جا رہا تھا، اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی جنازہ اندر گیا کتا باہر کود گیا، پھر دوبارہ جنازہ گھوم کر آیا، کتا واپس بیٹھا۔ اصل میں وہ اس شخص کی اصلی شکل تھی، بدل گیا، اسے اصلی حقیقت کو حرم میں جانے نہیں دیا۔ ہمیں نہیں پتا ہماری اصلی شکل کیا ہے، مگر انسان کو اگر اللہ دکھا دے اور اس کی لائٹ اوپن کر دے تو وہ اپنی شکل کو دیکھ سکتا ہے۔ تو ہم یہاں کیا لینے آئے؟ کچھ تو لے کے جائیں جیسے، کیونکہ جب تک ہم اس عالم سے کنیکٹ نہیں ہوں گے ہم امام کی وادی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ امام کی وادی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اس مادے سے، میٹرلسٹک ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں پہاڑوں میں چلے جائیں، نہیں۔ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، ایک پہاڑوں پر عبادت کرتا تھا، ایک بازار میں اس کی دکان تھی۔ وہ جو اوپر عبادت کرتا تھا اس کے پاس بڑی کرامات تھیں، اس کے پاس کوالٹیز تھیں، چیزیں تھیں۔ یہ جو بھائی جس کی دکان تھی یہ کبھی کبھی اپنے بھائی کے پاس جاتا تھا، ملتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں نیچے اتروں اور اپنے بھائی کے پاس جاؤں، یہ روز آتا ہے۔ جیسے ہی آیا تو بازار تھا، اب وہ تو خلوت میں تنہائی میں رہنے والا تھا۔ جب وہ نیچے اترا تو دکان پر پہنچا اپنے بھائی کی، تو دیکھا کہ خاتون کچھ خریدنے آئی ہے، تو اس کی نگاہ خاتون کے ہاتھ پہ پڑی اور وہیں رک گئی۔ اس کے بھائی نے جو بازار میں جس کی شاپ تھی، اس نے اسے کہا کہ اکیلے بیٹھ کر ریاضت کرنا کوئی کمال نہیں ہے، تم ایک دفعہ آئے، تم سے تمہاری نگاہیں کنٹرول نہیں ہوئی، میں روز بازار میں کھڑا ہوتا ہوں اور میری نگاہیں کنٹرول ہے۔ کمال یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں، دنیا سے کاٹ دیں، چھوڑ دیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، کام نہیں کریں، آفس نہیں جائیں، بزنس نہیں کرنا، سب کریں۔ زہد کی جو تعریف ہے جو مولا نے نہج البلاغہ میں، آیت اللہ عظم بہجت نے اس کو آسان سے لفظوں میں بیان کیا ہے، زہد تقوی کی اپر ڈگری ہے۔ تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو تقوی، اور اوپر جائیں تو انسان زاہد ہو جاتا ہے۔
زاہد وہ نہیں ہے کہ جو دنیا کو ترک کر دے، زاہد وہ ہے کہ دنیا ہو دل دنیا میں نہ ہو، دل نہ ہو دنیا ہو، آپ کو جو ہے آپ کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں. ہمارا تو مگر دل اتنا کمزور ہے، موبائل کی اسکرین ٹوٹ جائے ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ ہم اتنے اٹیچ ہیں. دس از اٹیچمنٹ. آپ اٹیچمنٹ اپنی کیسے چیک کریں گے دنیا کے ساتھ؟ آپ اپنے بچے کو بولیں موبائل چھپا دیں آپ کو، پھر آپ کو دیکھیں پتہ نہیں. ہماری اٹیچمنٹ ہے، اس کو ٹیسٹ کریں ہم کتنے اٹیچ ہیں اس دنیا کے ساتھ. امام کے پاس کیوں آئے؟ تاکہ ہمیں اس اٹیچمنٹ کو کم کرے اور ہم اپنے امام سے اٹیچ ہوں. جانے یہ اور کہیں موقع نہیں ملے گا. وہ امام خدمت میں ہے، بولے مولا اس لیے اپنے بدن کو واپس لے جائیں، اپنے قلب کو امام کے پاس چھوڑ جائیں. بیسٹ دعا آیت اللہ تحریری ہمارے استاد انہوں آیت اللہ عظمہ بہجت سے مشہد مقدس میں 8ویں امام کی زری کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جو کہ ہم ان سے کیا مانگیں، کیا چیز بیسٹ ہے جو ان سے مانگیں. تو آیت اللہ عظمہ بہجت نے فرمایا ان سے یہ کہو کہ یہ ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرے، بس یعنی اپنے ساتھ. دنیا ہو ان کا ساتھ ہو، قبر ہو ان کا ساتھ ہو، آخرت ہو ان کا ساتھ. جانے ہو تم سفر بہت لمبا ہے، قبر کا سفر چھوٹا نہیں ہے، بہت لمبا ہے. اور جو شکل ہوگی نا اصلی انسان کی قبر میں ویسا ہی جائے گا، کیونکہ یہاں پر ٹرانزیشن ہے اور یہ ٹرانزیشن بہت ملی مائنر سیکنڈز میں ہے. یہاں مرا جو تھا ایز اٹ از برزخ آن ہو جائے گا، ایکٹیویٹ ہو جائے گا. عالم برزخ کو دیکھ نہیں سکتا انسان دنیا کے اندر. دو بہت بڑے استاد تھے، آیت اللہ کوچھانی، آیت اللہ کمپانی کی مشہد مقدس میں ان کا روزہ بھی ہے. ان کے شاگرد نے وظیفہ مانگا کہ کوئی ورد دے میں برزخ کو دیکھوں. انہوں نے وظیفہ دیا کہ قبرستان میں جا کے عمل کرو. اصفہان تخت فولاد بہت مشہور، بہت جس طرح یہاں پر وادی السلام ہے، اصفہان میں تخت فولاد ہے، بہت پرانا قبرستان ہے. وہاں پر کمرے بنے ہوئے ہیں قبروں کے، جیسے یہاں پر بھی پرانے کمرے. وہ ایک کمرے میں بیٹھے ورد کر رہے تھے. ایک جنازہ آیا، رات کا وقت تھا، سردیاں، برف بار پڑے گی. جنازہ رکھ کے چلے گئے کہ صبح دفنائیں گے. اب ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قرآن پڑھتا رہے، وہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے. اب کیونکہ یہ وظیفہ کر رہے تھے کہ مجھے برزخ دکھائیں، تو ان کو برزخ دکھایا. 2 ملائکہ آگ کا گرز لے کر آئے اور اس میت کو مارا. اس کی چیخ نے پورے قبرستان کو ہلا دیا. ان کا بدن لرز گیا، اتنا لرزا کہ ان کا بدن ہل نہیں پا رہا تھا اس چیخ کی وجہ سے. یہ اس کو اشارہ کر رہے ہیں جو قرآن پڑھا ہے کہ مجھے باہر نکالو یہاں سے. وہ کہہ رہا ہے باہر سردی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو نظر نہیں آ رہا. یہ کہہ رہے نہیں مجھے باہر نکالو. اپنے آپ کو گھسیٹا اور اس کمرے سے باہر نکلے، بیہوش ہو گیا. صبح شاگرد آئے تو بڑے ہاسپٹل میں پڑے رہے. استاد ہاسپٹل آئے، کہا تھوڑی دیر برزخ برداشت نہیں ہوا. تھوڑی دیر ایسا نہیں ہوتا. کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ جس کے ساتھ تعلق ہوگا وہ بچائے گا. ایک خاتون جسے لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہوا، لوگوں کو دنیا میں ہوتا ہے، کوما میں چلے جاتے ہیں عالم برزخ میں. وہ کہتی ہیں کہ میں دوڑ رہی تھی، میرے پیچھے بھیڑیے تھے اور سامنے دیوار. جب دیوار تک پہنچی تو میرے اندر سے وہ آواز نکلی جو میری زندگی میں نکلتی تھی، اور وہ کیا تھی؟ یا حسین. تو جیسے ہی میں نے یا حسین کہا، دیوار سے ایک ہاتھ آیا اور اس نے مجھے بچا لیا. میری تنہائی میں میرے وجود سے یا حسین نکلتا ہے. بس اتنی سی داستان کہ اپنے آپ کو ایسا کرو
کہ بس حسین نکلے وجود سے حسین. وہ جسے حسین پناہ دے دے اسے دنیا کیا دے گی. اور علیہ السلام ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ حسین نے پناہ دی تھی. اور پناہ بھی کیسی عزاداران؟ بس آپ کی زحمت تمام دعا کیجئے گا عزاداران محترم. دعا کیجئے جاتے وقت